السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً مرحبا، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ہمیں اس سال رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ ملا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ملا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی ہم سے گناہ ہو چکے ہیں پچھلے، ہم ان کی توبہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس مہینے کو بابرکت بنائے اور اپنی رحمتیں نازل کرے اور ہماری بخشش فرما دے، آمین۔ تو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں دورہ قرآن، ٹھیک ہے۔ اب دورہ قرآن، اس کا مطلب کیا ہے کہ پورے قرآن کا دور کرنا، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کو سمجھ کے ہم لوگ پڑھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم لوگوں سے، کیونکہ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں ذکر ہی انسان کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ اصل مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، یعنی ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سب تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یا تمام جہانوں کا رب ہے، بہت بخشش کرنے والا، بڑا مہربان، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ کن لوگوں کی راہ دکھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی راہ دکھا ہمیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب، یہاں رب کا ورڈ جو استعمال ہوا ہے، رب یعنی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، یعنی تمام کائنات کا پروردگار، خالق، مالک، مدبر، خالق جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، مالک جس کی بادشاہی ہے، اور مدبر جو پلاننگ کرنے والا ہے۔ ایک حدیث ہے، طویل حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک صورت نہ بتاؤں؟ ایک صحابی کو فرمایا، حضرت ابو سعید بن المعلیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک صورت بتاؤں گا جو قرآن میں سب صورتوں سے زیادہ عظمت والی ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں 7 آیات ہیں جو نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی، الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، جو بادشاہ ہے قیامت کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ سے ہم التجا کر رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔
پھر آگے بندہ دعا کر اللہ تعالیٰ سے یا دعا کر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور کن لوگوں کی راہ؟ جن پر تو نے انعام کیا۔ کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ تو انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا، اور کن لوگوں کی راہ نہ دکھا؟ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے۔ اور کن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا؟ یہود و نصارہ پر، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، یعنی ہم آہنگ ہو گئی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ الف لام میم، اس کتاب کے یعنی اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، متقین یعنی پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ پر ایمان لاتے ہیں اور اقامت الصلاۃ یعنی نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ بے شک کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر سمجھتے نہیں، اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ کیوں؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کس چیز کی بیماری؟ نفاق کی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار رہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن اس بات کا شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہم لوگ زمین میں فساد کرنے والے ہیں یا اصلاح کرنے والے ہیں؟ کیا ہم فساد کو اصلاح کا نام تو نہیں دے رہے کہ ادھر کی باتیں ادھر کر رہے ہیں، ایک گھر سے نکلے دوسرے گھر میں جا رہے ہیں، ان کی باتیں ادھر ان کی باتیں ادھر، ان میں لڑائیاں ڈلوا رہے ہیں؟ کیا یہ اصلاح کر رہے ہیں ہم، یا لوگوں میں فساد ڈلوا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اپنا جائزہ لینا ہے ہم نے۔ یہ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنا تزکیہ کر سکیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو کیا جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لائیں؟ یعنی صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ یہاں سے اب منافقین کا جو ہے نا وہ کریکٹر بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جب ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے، اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کے بدلے یعنی گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ جو نہیں دیکھتے، بہرے گونگے اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ یعنی یہ منافقین، یہ کافروں کی مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، منافق دیکھیں نا، منافق جیسے ایمان لے کے آتے ہیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جس دو چہروں والا ہوتا ہے، جس کا ظاہر اور ہوتا ہے باطن اور ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ ایمان لے کے آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ظاہری سی بات ہے نور تو ملے گا نا۔ پھر جیسے ہی وہ اپنی منافقت میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے،
اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والوں سے مذاق کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا نور لے جاتے ہیں، انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی گمراہی کے اندھیروں میں یہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگ، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کہ اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ شریک یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے ہاں کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ اللہ کا کوئی شریک ٹھہرائے حالانکہ اس وحدہ لا شریک نے تجھے پیدا کیا۔ اس پر میں نے کہا، بے شک یہ گناہ عظیم ہے۔ پھر میں نے دریافت کیا، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ اسے کھلانا پڑے گا۔ میں نے پھر عرض کیا، اس کے بعد کس گناہ کا درجہ ہے؟ ارشاد ہوا، یہ کہ تو پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ استغفر اللہ۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اب دیکھیے، اپنا جائزہ لیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک تو نہیں کر رہے؟ اور دوسرا یہ، کیا ہم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل تو نہیں کر رہے کہ ہم غریب ہیں، ہم مفلس ہیں، ہم کھلا نہیں سکتے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، دیندار ہو کے بھی ایسا کرتے ہیں وہ تو، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، اور زنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اب چیلنج کر رہے ہیں کافروں کو، کیونکہ یہ کہتے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے گھڑ لائے ہیں قرآن، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو تو تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لاؤ۔ بس اگر تم نے نہ کیا تو تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچ مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبری دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی ہے؟ اسی کے ساتھ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے یعنی قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، قطع رحمی کرتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اس سے مراد قطع رحمی یعنی رشتوں کو توڑنا اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ اس کی بڑی سخت وعید ہے حدیث میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر قطع رحمی کے مقابلے میں صلہ رحمی ہے، یعنی رشتوں کو جوڑنا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کی تاکید بھی ہے اور فضیلت بھی بہت ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔
کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کیا کہتے ہیں فرشتے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم اور حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کلمات سکھائے تھے وہ کون سے ہیں؟ اس سے مراد وہ کلمات استغفار ہیں جن کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی۔ وہ کلمات استغفار سورۃ اعراف میں بیان ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کیا ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا ہم لوگ بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں، ٹھیک ہے؟ کثرت سے یہ دعا اس رمضان میں مانگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کہ اے رب ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابع داری کرنے والوں پر کوئی خوف نہ غم ہوگا۔ خوف انسان کو ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے اور غم ہمیشہ انسان کو پاسٹ کا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ تو تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غم، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، اے آل یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، یعنی قرآن مجید، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ اب اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات ہیں جو تورات اور انجیل میں موجود تھی، ٹھیک ہے؟ حضرت عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے فرمائش کی کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وصف بتائیں، یعنی وہ کوالٹیز بتائیں جو تورات میں بیان ہوئیں،
تو انہوں نے کہا بہتر تو پھر سنو کہ وہ اللہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات رات میں وہی مذکور ہیں جو قرآن میں ہے۔ مثلا اے نبی، ہم نے تجھے اظہار حق کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور تو امی یعنی ان پڑھ کو کہا جاتا ہے، عربوں کو عذاب آخرت سے بچانے والا ہے۔ تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان ہے نہ سخت دل، یعنی نہ تو وہ بد اخلاق ہیں نہ ہی سخت دل ہیں، نہ بازاروں میں غل مچانے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم تو درگزر کرنے والے اور بخش دینے والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کریں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب نیکسٹ آیت دیکھیں، بہت امپورٹنٹ ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا لوگوں کو بلائیوں کا حکم کرتے ہو، یعنی اچھی باتوں کا لوگوں کو تو حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اس کے باوجود کہ تم کتاب پڑھتے ہو یعنی قرآن مجید پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَقَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ یعنی جب بھی مشکل وقت آئے تو کیا کرنا ہے؟ نماز اور صبر، ٹھیک ہے۔ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم پہ مشکل آتی ہے ہم سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صبر بھی نہیں کرتے۔ اور صبر کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، الصبر صدمۃ الاولیٰ، صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اپنا سارا غبار نکال کے، ہر چیز بد دعائیں دے کے، جو بھی کرنا ہو کر کے ہم کہتے ہیں ہمارا تو صبر، تو اس کو صبر نہیں کہا جاتا، بلکہ صبر کیا؟ صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی مشکل وقت آئے تو نماز کی طرف رجوع کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تھے تو فوری نوافل ادا کرنے لگ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح وہ ایک دعا بھی پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ٹھیک ہے، یہ دعا بھی آپ لوگ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح یہ جو پیچھے بات ہوئی تھی نا، کیا تم لوگوں کو تو بلائیوں کا حکم دیتے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الفتن، تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا، وہ اس میں اس طرح چکر کھاتا رہے گا جیسے چکی کا پاٹ گھمانے والا گدھا چکر کھاتا رہتا ہے۔ اہل دوزخ اس کے گرد جمع ہو کر پوچھیں گے، ارے کیا تو وہی شخص نہیں جو دنیا میں بلائی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا؟ وہ جواب میں کہے گا، میں بلائی کا حکم تو دیتا تھا مگر خود اس پر عمل نہ کرتا تھا، اور برائی سے روکتا تھا لیکن خود برے کام کیا کرتا تھا۔ استغفر اللہ، کتنی ڈرا دینے والی حدیث ہے۔ تو ہم سب کو جب ہم کسی کو کوئی بھی اچھی بات بتائیں تو پہلے دیکھیں کیا ہم خود عمل کر رہے ہیں اس چیز پہ۔ پتہ تب تک اگلے بندے پہ وہ بات اثر نہیں کرتی جب تک ہم خود عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ جب ہم خود عمل کرنے والے بنیں تبھی دوسروں کو بھی جو ہے نا وہ دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنائے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو جانتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل یعنی آل یعقوب کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں۔ یا اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ نعمتوں کی برسات کی تھی، بہت زیادہ ان کو نعمتیں دی تھی، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے گا اور نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی، نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے
لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا، کہا کہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کتنا غفور و رحیم ہے۔ ہم کتنے دن بھر گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رزق سے محروم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا پلا کے ہی سلاتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ اپنی تمام حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے جو آپ کو کچھ دے سکے، کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے، جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حطتون کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ استغفر اللہ۔ اب آسمانی عذاب کیا تھا ان پر؟ اس سے مراد طاعون ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون ایک طرح کا عذاب ہے جو پہلے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر نازل کیا گیا تھا، یا یوں فرمایا اگلے لوگوں پر۔ یہاں راوی کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا شبہ ہے۔ بس جب تم سنو کہ کسی ملک میں کسی کنٹری میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر وہ زمین اس کی لپیٹ میں آ جائے جہاں تمہارا قیام ہے تو وہاں سے فرار ہونے کی نیت سے نہ نکلو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہنا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اور جب تم نے کہا موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ پھر کیا وہ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا رزلٹ ہے، زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ مسلمان ہو، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا عیسائی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور ساتھ عمل صالحہ ہی نجات کا باعث ہے۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر دور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، یعنی تورات، ٹھیک ہے، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، یعنی اس پر عمل کرو، جو بھی تورات میں ہے اس پر عمل کرو۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو بھی کتاب دی گئی ہے اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔
اور اسی میں ہی انسان کی جو ہے وہ بچت ہے، تبھی وہ بچ سکتا ہے۔ لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس سے ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے وعظ و نصیحت کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ پھر انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچی بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو مانو، فوری اس کی تعمیل کرو۔ پھر وہ کہنے لگے کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا رنگ ہے، یعنی بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے والوں کو۔ وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اب ہم اس کی مزید ماہیت بتلائیں، مطلب ہمیں مزید وضاحت بتائیں، اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی، کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے، یعنی کسی قسم کا سپورٹ نہ ہو اس پر۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائیں ذبح کر دی۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے نا کہ مقتول پہ وہ گائیں جب ذبح کی تو اس کا ٹکڑا، اور گائے ذبح کرنے کا حکم ہی کیوں دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ جو یہود تھے نا یہ گائیں کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پیچھے آپ لوگوں نے سنا نا بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا، تو پھر نا ایک شخص کو نا قتل کیا تھا بنی اسرائیل نے، تو پھر آپس میں جنہوں نے قتل کیا وہی زیادہ شور ڈالنے لگے کس نے کیا کس نے کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا ایک گائے کو ذبح کرو اور پھر اس کے گوشت کا کچھ ٹکڑا جو ہے نا وہ اس لاش پہ مارنا اور وہ لاش خود ہی بتا دے گی، تو پھر وہ اس پہ مارا گیا اور وہ آدمی نے خود ہی مطلب بتا دیا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا، تو ایسے پھر ہر چیز ظاہر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، ٹھیک ہے، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ اب یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے، کیا ہمارے دل جو ہیں وہ پتھروں سے بھی سخت تو نہیں ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے دلوں پہ اثر ہی نہیں کرتی قرآن کی کوئی آیت، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بعض پتھر ایسے ہیں جو تو پھٹ جاتے ہیں ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتا ہے؟ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں، ان لوگوں کے لیے ویل ہے، یعنی ایک جہنم کی وادی کا نام ہے، جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل یعنی ہلاکت اور افسوس ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے، کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کیا کہتے ہیں؟
کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف چند روز جائیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانی اور اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور ان کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، یعنی اس نے توبہ بھی نہیں کی، ساری زندگی برے کام کرتا رہا ہے اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا تو وہ جہنمی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرے وہ جنتی ہیں اور جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انا اسألک جنت الفردوس۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں اور یتیم اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، یعنی قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتی ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتی ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذابوں کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بعض احکام کو مانتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ جس میں ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے کہ نہیں بس یہ ٹھیک ہے، یہ آسان ہے، یہ ہم کر لیتے ہیں، اور بعض حصے کو ہم جھٹلا دیتے ہیں۔ یہی چیز آج ہم لوگوں میں آ چکی ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے اس پہ تو ہم فوری عمل کر دیتے ہیں، لیکن جو ہمیں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی کہتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی وسعت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتے، یعنی اس پہ اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کا سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ساتھ کفر پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تب جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں کوئی شخص لے کے آئے گا، قرآن پر ایمان نہیں لائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، چاہے ان کا اپنا دین ٹھیک تھا، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ کا اپنا دین ٹھیک تھا، ان کے سب انبیاء نے توحید کی دعوت دی، لیکن آخری نبی پر، آخری کتاب پر ایمان لانا لازم ہے، ورنہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کفر کرتے ہیں، اچھا ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے
تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی، بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آپ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے، ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا یہ عمر دیے جانا بھی انہیں عذابوں سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کبھی بھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیے گویا جانتے ہی نہ ہو، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ وہ لوگ ان سے وہ سیکھتے جن سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اب دیکھ لیں آج ہم لوگوں میں بھی بعض لوگ میاں بیوی میں جدائی ڈلوانے کے لیے کیا کیا حربے نہیں استعمال کرتے، تو یہ جادو کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، چاہے وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، لیکن ان کی نمازیں روزے کوئی چیز قبول نہیں جب تک وہ ایسے کاموں سے باز نہیں آ جاتے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے، اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا۔ اگر یہ جانتے ہوتے، اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، رائنا لفظی معنی ہماری رعایت کرو، لحاظ کرو، لیکن یہود اس لفظ کو بگاڑ کر رعینا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے چرواہے، یا رعینا احمق کہتے تھے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تنقیص کا پہلو نکال لیا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کے لیے اس کلمے کا استعمال جو تھا وہ ممنوع کر دیا گیا، اور ایسے موقعوں کے لیے انظرنا کہنے کا حکم دیا گیا، جس کا مطلب ہے ہماری طرف نگاہ فرمائیں، ہم پر توجہ فرمائیں۔ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بلائی نازل ہو۔ ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتی ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر کے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں پہ کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ سنو، جو بھی اپنے رب کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ ہی اداسی۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیے، آج ہم مسلمان جو ہیں ہم لوگ بھی کتنے فرقوں میں بٹ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، دوسرا جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ فرقے بھی ہم لوگوں نے خود ہی بنائے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرقہ واریت سے باہر نکلیں۔ ایک قرآن اور حدیث کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے تھے تو انہوں نے آخری خطبے میں کیا کہا تھا کہ اے لوگوں، میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور دوسرا اپنی سنت یعنی حدیث اور صحابہ کا دین، ٹھیک ہے؟ اور جو ان پر عمل کرے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو آج دیکھ لیں، ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے بزرگان دین، ان کا احترام ضروری ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کے بزرگان دین کی بکس کو جو ہے نا ان کو فالو کریں، تبھی تو فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیں گے ترجمے کے ساتھ تو مجھے امید ہے کہ یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے، لیکن بات کیا ہے کہ ہم لوگ خود پڑھنا ہی نہیں چاہتے قرآن کو سمجھ کے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سنو، جو بھی اپنے رب کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ اداسی۔ اچھا، یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں، بے علم، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم جنت میں جائیں گے، وہ جہنم میں جائے گا، تو ہم کسی پہ کوئی کسی قسم کا ٹیگ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے؟ نہ تو ہم کسی پر جنتی ہونے کا ٹیگ لگا سکتے ہیں، نہ ہی جہنمی ہونے کا ٹیگ۔ جس نے بھی جانا ہے جنت میں وہ اللہ کی رحمت سے جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن نیک اعمال کرنا ضروری بھی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ اس اختلاف کا، وہ جو کہتے ہیں کہ یہ جنت میں ہم جائیں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے، یہ تمام چیزوں کا جو ہے نا وہ فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دیں گے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے، ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں، اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ وہ زمین و آسمان کا ابتدا پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے۔ کیا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ وہیں ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ کہہ دیتا ہے ہو جا، بس وہ وہیں ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے،
صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اسے یہ حق نہیں پہنچتا۔ ابن آدم کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے پیدا کیا تھا، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں ان باتوں سے پاک ہوں کہ میری کوئی بیوی یا اولاد ہو۔ ٹھیک ہے، یہ عیسائی جو ہیپی کرسمس ڈے، ہم مسلمان بھی ان کو بڑے مبارکباد دیتے ہیں، تو یہ نعوذ باللہ اس کا معنی یہی ہے کرسمس کا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اولاد جنی۔ تو ہم مسلمانوں کو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، حدیث کو پڑھنا چاہیے، قرآن حدیث سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں حق اور باطل میں فرق واضح نظر آ سکے۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ پر پرسش نہیں ہوگی، یعنی آپ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری دینا اور جہنم سے ڈرانا۔ ٹھیک ہے، زبردستی کسی کو ایمان دلوانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں مانیں گے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے، مخاطب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آج جاننے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا نہ مددگار، جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی وہ اس کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص کو کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے، کیا ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسل کو جو ہے وہ نیک بنا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ظالموں کا وعدہ نہیں کرتا، کیونکہ پھر بعض جو تھے نا آگے سے جو بھی نسل تھی ابراہیم علیہ السلام کی آگے نسل کچھ تھی وہ وہ بھی شریک ٹھہرانے لگ گئے تھے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و ایمان کی جگہ بنائے، تو مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا، اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے اور کہتے جا رہے تھے کیا کہتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی بھی نیکی کا کام کریں، نماز پڑھ کر ہٹیں، روزہ رکھ کے ہٹیں، یا کوئی بھی نیکی کا کام، ٹھیک ہے، تو یہ دعا ضرور کیا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ٹھیک ہے، کہ ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما لے، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ان میں سے انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ دین ابراہیم سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تعالیٰ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ جب بھی ہم نے کہا کہ فرما بردار ہو جا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ دیکھیں مسلمان کا ورڈ آیا، تو آج ہم لوگوں نے جو خود سے ٹیگ کیے ہوئے ہیں اہل حدیث، اہل سنت، اہل دیوبندی، اہل تشیع، تو یہ ٹیگ ختم کریں، ہم مسلمان ہیں، سب قرآن اور حدیث کو ماننے والے بن جائیں، ٹھیک ہے؟ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما برداریں گے۔ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے اور جو تم کرو گے تمہارے لیے، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھے جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کو بلکہ صحیح راہ کون سی ہے؟ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے، یعنی خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، بلکہ خالص اللہ کو ماننے والے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل اکثر لوگ شرک میں مبتلا تھے، ٹھیک ہے؟ تو خال افرادی توحید سے کس قدر آشنا تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ نزول وحی سے پہلے کا زمانہ تھا کہ وادی بلدہ کے نشیب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن عمر بن نفیل سے ملاقات ہوئی، وہاں آپ کو کھانا پیش کیا گیا تو زید نے اس میں شریک ہونے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں ایسی کوئی چیز نہیں کھاتا جو تم اپنے اصنام یعنی بتوں وغیرہ کے تھان پر ذبح کرتے ہو، اور میں ان جانوروں کا گوشت تناول کرتا ہوں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ تو زید بن عمر قریش کے ذبیحوں پر اعتراض کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اللہ ہی تو ہے جس نے جانور کو پیدا کیا اور اس کے لیے آسمان سے پانی اتارا اور زمین سے چارہ اگایا، تو پھر تمہیں کیا حق ہے کہ تم اس کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرو؟ وہ ان مشرکوں کے اس فعل کا انکار کیا کرتے تھے اور اسے بڑا گناہ خیال کرتے تھے، اور وہ دین ابراہیم پر قائم تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کے پرستار تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے اور مشرک نہ تھے۔ اے مسلمانوں تم سب کو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتارے گی، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دیے گئے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو خلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے عن قریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ اس سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ
اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ یعنی اسلام کو، قرآن کو اچھے سے تھام لو، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس کو ایز اٹ ایز فالو کرو۔ آپ کہہ دیجیے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہود یا نصرانی تھی؟ کہہ دو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ امت ہے جو گزر چکی ہے، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تو ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ الحمدللہ ہمارا پارہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اچھا، یہ لاسٹ والی آیات میں اخلاص کی اہمیت واضح کی گئی، یعنی ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہی عمل نجات کا باعث ہے۔ اب آپ دیکھیے ہم کتنے گناہ گار ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے عبادت نہیں کرتے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبی نماز پڑھتے تھے کہ ان کے پاؤں مبارک جو تھے نا وہ سویل ہو جاتے تھے، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ جب آپ سے عرض کیا جاتا کہ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، تو فرماتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کو منا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بس سحری کھائی اور نماز پڑھی اور سو گئے، سارا دن سوئے رہے، اور پھر دوپہر سے ہی شروع کر دیا کام، اب افطاری میں کیا کھانا ہے، کیا کیا ڈشز بنانی ہے،